بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا کمال ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں پہلے 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر 2 قدم آگے بڑھ کے پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 قدم اور آگے بڑھو پھر کہو 40 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کیا طریقہ ہے مولا؟ آپ قدم بقدم روک روک کے بڑھاتے ہیں کہ منزل معرفت معصوم ہے، ذرا سانس لو تو آگے بڑھو۔ مولا تکبیر کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ تاکہ انسان سمجھ لے کہ جن کو سلام کرنے جا رہا ہے ان کا خدا اکبر ہے۔ یہ ہم آج سے پڑھ رہے ہیں، تمہیں آج پتہ چلا کہ ہماری اذان و اقامت میں ہی پڑھا جاتا ہے؟ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، تمہیں آج پتہ چلا؟ ارے علی اللہ کا ولی اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، جب لفظ تھا بھی نہ تھا تب بھی علی اللہ کے ولی تھے، اور جب لفظ کچھ بھی نہ رہے گا تب بھی علی اللہ کے ولی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا خبر بغض علی میں پریشان ہو جانے والوں، یاد رکھو کہ کسی کے کہنے سے علی ولی اللہ کا کلمہ نکل نہیں سکتا۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لفظ کلمہ اگر سمجھ میں آ جائے، لفظ کلمہ سمجھ میں آ جائے، کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ایسے کلام کو جس میں 3 جملے فائدہ پہنچانے والے موجود ہوں۔ جب تک 3 جملے فائدہ پہنچانے والے نہ ہوں تب تک کسی کلام کو کلمہ نہیں کہا جاتا۔ تو ایک تو جملہ فائدہ پہنچانے والا لا الہ الا اللہ، ایک جملہ فائدہ پہنچانے والا محمد رسول اللہ، ایک جملہ فائدہ پہنچانے والا علی ولی اللہ۔ اگر تمہارے پاس بھی کوئی فائدہ پہنچانے والا ہو تو لے آؤ، سوائے نقصان کے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سوائے نقصان کے اور کیا پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ ہاں فائدہ ضرور پہنچایا مگر اپنے خاندان کو، فائدہ ضرور پہنچایا مگر اپنے آپ کو۔ علی ولی اللہ کے کلمے پر یقیناً مسلسل ہر جگہ اب یہی موضوع بحث ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ اتنا لوگ پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ در و دیوار سے بھی آواز آنے لگے گی علی ولی اللہ۔ اور فاروقی سوئے گا، سوتے میں بھی سمجھ میں آئے گا آواز آ رہی ہے۔ اذان تو 3 وقت ہی ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں سے، اب تو مسلسل آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ تو نے وہ جملہ چھیڑ دیا ہے۔ اس پر سب ایک ہیں، تقلید ہو غیر تقلید ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ماتنی ہو غیر ماتنی ہو، نمازی ہو غیر نمازی ہو، اندر بیٹھنے والا ہو باہر کھڑا ہونے والا ہو، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو 5ویں صفت مکمل ہو رہی تھی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کتنی ملامت کرتے۔ اس قوم کی پہچان بھی یہی ہے، اس قوم کی شان کو خدا بیان کر رہا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ فضل خدا ہے جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ عزیزان گرامی قدر، سرنامہ کلام کی آیت ترجمہ مکمل ہوا، اور زیارت جامعہ کبیرہ کا پہلا جملہ، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ زیارت جامعہ کے نام سے 14 زیارتیں ہیں، 14 زیارت کہ جن کو لفظ جامعہ سے یاد کیا گیا۔ ان میں ایک صغیرہ ہے مشہور اور ایک کبیرہ مشہور۔ صغیرہ کا مطلب کہ جس میں مختصر وقت میں مولا کو سلام پیش کر سکے، کبیرہ مطلب جس میں وقت وسیع ہو اور امام کو سلام پیش کر سکے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا راوی کہتا ہے مولا سے، مولا مجھے کوئی ایسا طریقہ سلام بتا دیجئے کہ میں آپ حضرات میں کسی ایک کی بارگاہ میں چلا جاؤں، کسی ایک کی بارگاہ میں چلا جاؤں، تو کچھ سلام کا طریقہ ایسا بتا دیجئے کہ وہ سلام میں ہر جگہ پڑھ سکوں۔ تب امام نے ارشاد فرمایا، آؤ
بیٹھ جاؤ. ایسی زیارت عطا فرمائی کہ قسم بخدا صرف الفاظ ہی پڑھے جائیں تو کمال ہے. اور میں اپنے شعرائے ادب سے کہوں گا با ادب انداز سے کہ زیارت جامعہ کے الفاظ کو اپنے اشعار میں شامل کیجئے، اس لیے کہ ہم جو اپنے تخیلات کو رکھتے ہیں تو وہ ہمارا خیال ہے، آل محمد کا خیال تو نہیں. اور آل محمد کو آل محمد کے خیال سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا ہیں. صلوات پڑھیں. زیارت جامعہ کبیرہ 10ویں امام کا بہترین تحفہ. اور کیا کمال ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں پہلے 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر 2 قدم آگے بڑھ کے پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 قدم اور آگے بڑھو پھر کہو 40 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کیا طریقہ ہے مولا؟ آپ قدم بقدم روک روک کے بڑھاتے ہیں کہ منزل معرفت معصوم ہے، ذرا سانس لو تو آگے بڑھو. مولا تکبیر کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ تاکہ انسان سمجھ لے کہ جن کو سلام کرنے جا رہا ہے ان کا خدا اکبر ہے. اللہ اکبر، ان کا خدا اکبر جن کو سلام کرنے جا رہا ہے. اب سارے فضائل پڑھے جائیں گے مگر اللہ اکبر کے بعد سارے فضائل آل محمد بیان ہوں گے زیارت کے اندر مگر اللہ اکبر کے. صرف پہلا جملہ اپنی خدمت میں، اور چونکہ آج کچھ تاخیر ہو گئی ہمارے پہنچنے میں تو باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بہترین جملہ ارشاد فرماتی 10ویں امام اس طرح کہو سلام کہ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت. اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت. اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں. اور اس پر جانے سے پہلے خالی جملہ سننے سلام کا ترجمہ کیا ہے، سلام کے معنی کیا ہے. سلام کا ترجمہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں آپ کو سلام کروں اور آپ مجھے سلام کریں، ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سلامتی دینا اور سلامتی لینا. ایک ترجمہ اور ہے زندگی کی دعا دینا اور زندگی کی دعا لینا. آپ کو میں نے سلام کیا کہ میں اب آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے کانوں سے بھی، اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنے قدموں سے بھی. نہ نگاہ بد آپ پر رہے گی، نہ حسد ہوگا، نہ غیبت سنوں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ آپ کے خلاف اپنے ہاتھ کو استعمال کروں گا، نہ آپ کے خلاف کہیں چل کر قدم استعمال کروں گا. آپ نے مجھ کو سلام کا جواب دیا تو تمام باتیں آپ نے ریپیٹ کر دی میرے لیے. یہ ہے سلام غیر معصوم کے لیے. معصوم کو سلام کا مطلب یہ ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ میں آپ کو سلامتی دے سکتا ہوں، آپ مجھ کو سلامتی دے سکتے ہیں. معصوم کو سلامتی دی نہیں جاتی، سلامتی لی جاتی ہے. اور یہ سلامتی لینے کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ اپنے استعمال کر رہے تھے، بلکہ معصوم کی بارگاہ میں سلام کا مطلب ہے تسلیم ہو جانا. مولا میں آپ کے حوالے ہو گیا، اب آپ کے سپرد میری آنکھیں آپ کے لیے، میرے کان آپ کے لیے، میری زبان آپ کے لیے، میرے ہاتھ آپ کے لیے، میرے قدم آپ کے، میری فکر آپ کی. مولا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے دوستی کروں گا کہ جو آپ سے دوستی کرتا ہو، اور ہر اس سے میری جنگ ہوگی جو آپ سے جنگ کرتا ہو. میں اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہوں، تسلیم سپرد کر رہا ہوں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے اہل بیت نبوت، میں آپ کی خدمت میں تسلیم ہو گیا.